آج بات ذرا جلدی شروع ہو رہی ہے عنوان بڑا ہونے کی وجہ سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه وبعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذکرہ وحتى تترك الأئمة ذکرہ على المنابر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا سا آپ لوگ ادھر آ جاؤ، عنوان بڑا ہے اس لیے مجھے جلدی بیٹھنا پڑا۔ سمجھانے کے لیے بات 15 سے 20 منٹ میں سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ بہت ہی اہم اور قیمتی عنوان ہے علامات قیامت۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے جاننا کیوں ضروری ہے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کیسے آئے گی اور قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے، مگر مجھے اور آپ کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں قیامت کے سوالوں کا جواب دیکھ سکیں۔ بہت اہم عنوان ہے، اور کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ عقیدے میں سے ہے۔ کوئی اگر آپ کو یہ پوچھے تمہیں اللہ کو ماننا کیوں ضروری ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا بھائی؟ کیونکہ یہ بیس ہے، بنیاد ہے، اسی پر دار و مدار ہے دنیا اور آخرت کا۔ کوئی اگر یہ کہہ دے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مان لو، جتنا اللہ کو ماننا ضروری ہے اتنا ہی اللہ کے قانون کو ماننا ضروری ہے، اور قیامت اللہ کے قانون میں سے ایک قانون ہے۔ وہ یہ کہ جو شروعات ہوئی ہے وہ سب اختتام ہوگا، اور ہر چیز کے اختتام کو قیامت کہتے ہیں۔ آسمان بھی ٹوٹے گا، زمین بھی ٹوٹے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ دَكًّا دَكًّا۔ اکثر جگہوں پہ ایسے الفاظ اللہ نے لائے ہیں کہ تمہیں سمجھ جانا چاہیے، اور ہر خوبصورت چیز بدصورت ہو جائے گی۔ آسمان کی خوبصورتی ختم، زمین کی خوبصورتی ختم۔ میں یہ تمہید اس لیے بان رہا ہوں تاکہ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو جتنا ہم عیش و عشرت میں مصروف ہیں اتنا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے یہ سب ختم ہونے والا ہے، اور یہ ختم ہونے کا صرف یقین نہیں، یہ ختم ہونے کا عقیدہ ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ آج جتنے لوگ بلڈنگیں اور کالونی اور بڑی بڑی چیزیں گاڑیاں لے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا یہ عقیدہ کمزور ہے۔ ہر بڑی سے بڑی چیز کو فنا ہے، بقا کسی کو نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جب اس دنیا میں میرے اور آپ کے آقا آ کر گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے سب کو آ کر جانا ضروری ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ تو ایمان مجمل میں بھی اور مفصل میں بھی ذکر ہو رہا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ چھوٹے چھوٹے بچے یاد کرتے ہیں، مولانا صاحب یاد کراتے ہیں کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر۔ تو قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک چیز بھی اگر رہ جائے گی تو وہ ناقص ایمان والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ روزانہ میں اور آپ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا مطلب ہے قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی نظروں کے سامنے جنت اور دوزخ کا منظر ہوتا تھا، مگر میں اور آپ اس فیلنگ کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، اس جذبے کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں۔ نارمل طریقے پر، سراسری طور پر، رسمی طور پر پڑھ لیا تو پڑھ لیا۔
مالک یوم الدین پڑھ کر کوئی ڈرتا نہیں ہے، کوئی قیامت کے منظر کو سامنے لاتا نہیں ہے. حالانکہ جب بھی قیامت کا ذکر آیا تو قیامت کے ذکر کے ساتھ قریب کا ذکر ہے کہ قیامت قریب ہے، آ گئی، ان قریب ہے. حالانکہ دنیا بنے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، ابھی تک قیامت نہیں آئی، مگر ہر نبی نے قیامت سے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور دجال سے بھی ڈرایا ہے. ما من نبی الا قد انذر قومه بالدجال ونوح قد انذر قومه بالدجال. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، جبکہ سب کو معلوم تھا کہ دجال نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں نکلے گا. جب معلوم ہے مجھے، حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم تھا مگر پھر بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرا رہے ہیں. حضرت آدم کو معلوم تھا مگر پھر بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرا رہے ہیں. حالانکہ ابھی زمانہ بہت آگے ہے. حضرت آدم کا انتقال ہوگا، پھر حضرت آدم کے بعد حضرت شیس نبی بنیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آئے گا، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آئے گا، اور پھر زمانے آگے بڑھے گا. مگر کیا وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو قیامت سے ڈرا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو قیامت سے ڈرا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بھیانک ترین منظر ہوگا جب نبیوں نے اور ہر کتاب میں قیامت کا ذکر ہے، صرف قرآن میں نہیں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں. حضرت ابراہیم پر 12 صحیفے اترے، تمام میں قیامت کا ذکر ہے. حضرت دانیال پر جو صحیفہ اترا اس میں قیامت کا ذکر ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جب جو چیز اتنے آخر میں آنے والی ہے اس کا ذکر اور تبصرہ ابھی سے ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کی شادی 2023 میں ہے، تو اگر وہ 2018 سے دعوت دے تو لوگ بولے گے یار ابھی بہت دن باقی، ابھی سے کیوں دعوت دے رہے ہو؟ لیکن اگر وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی بہت امپورٹنٹ ہے، شادی میں شرکت بہت ضروری ہے، اور شادی میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو 18 سے لوگوں کو تیاری کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی تیاری سب سے زیادہ امت محمدیہ کو کرنی چاہیے، کیونکہ امت محمدیہ پر کے زمانے میں قیامت آئے گی. تو لہٰذا 7 لاکھ حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صحیح حدیث اگر ہم جمع کریں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، المعجم الکبیر، یہ جتنی بھی بڑی بڑی احادیث ہیں، یہ 7 لاکھ حدیثیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اتنی لمبی ہمیں بات مت کرو، شارٹ کٹ، خلاصہ اور نچوڑ ہمیں بتا دو کہ کہنا کیا چاہتے ہو. تو بالکل ایسے ہی اگر آپ یہ پوچھیں ان حدیثوں سے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو، تو تمام حدیثوں کا خلاصہ نچوڑ ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک حدیث ہے. وہ حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے. اب یہ انسانی شکل میں آئے تو انسان تھے، ظاہر سی بات ہے لوگوں نے انسان سمجھا، اور جبہ سفید ہے اور داڑھی سفید ہے اور نورانی چہرہ ہے. حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں لگا کہ یہ شخص اس ایریے اور اس علاقے اور اس شہر کا ہے، بلکہ یہ کسی اور شہر کا ہے. مگر تعجب بھی ہو رہا تھا کہ اگر یہ سفر کر کے آیا ہے تو پھر سفر کے اثرات کیوں نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر دلی سے یہاں پر آیا ہے تو اس زمانے میں جو سفر ہوتے تھے، داڑھی میلی کچیلی ہو جاتی تھی، مٹی بہت اڑتی تھی، کیونکہ 2 ویلر کا بھی سفر نہیں تھا بلکہ پیدل سفر ہوتا تھا. اس زمانے میں کپڑے گندے ہو جاتے تھے دھول اور مٹی سے. تو ایک آدمی جب اس ایریے کا، اس علاقے کا نہیں ہے لیکن آیا ہے تو نیٹ اینڈ کلین کپڑے ہیں، اس کے صاف ستھرا چہرہ اور کپڑے ہیں، اور اللہ کے نبی سے فوراً سوال کرنا شروع کر دیا. جبکہ اللہ کے نبی کی مجلس میں کوئی جلدی سے بات نہیں کرتا تھا کہ بے ادبی نہ ہو جائے. وہ گھٹنے سے گھٹنے، ایک تو ہے دور بیٹھنا، وہ بالکل قریب بیٹھ گئے اور پوچھا مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، مت الساعہ. 4 سوال کرے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. 4تھا سوال قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالوں کا جواب دے دیا. 4تھے سوال پر کہا قیامت کب آئے گی، اس کا جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ تم جتنا جانتے ہو میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں. یعنی تمہیں بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا. تو حضرت جبریل کہنے لگے اخبرنی عن اماراتیہا، چلو تمہیں نہیں پتا لیکن
اس کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں بتاؤ. کچھ علامتیں، کچھ سمٹمز، کچھ نشانیاں ہوگی. جیسے کسی کو بخار آ رہا ہے تو اس کی علامت ہوتی ہے کہ اسے جاڑا لگتا ہے، آنکھ گرم ہو جاتا ہے. تو کچھ سمٹمز اور کچھ نشانی قیامت کے ہم سمجھ جائیں کہ یہ زمانہ اب قیامت کا ہے. کچھ تو ہمیں بتاؤ، کچھ تو ہنٹ دو ہمیں، کچھ تو ہمیں نشانی بتاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علامت قیامت کے بارے میں بتایا. اور کتنا بتایا؟ حضرت حذیفہ بن یمان، نواس بن سمعان، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں حاضر ہوئے اور ظہر تک ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا. فجر میں آئے آپ، نماز پڑھائی آپ نے، ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر نبوی پر جب کھڑے ہوئے ہیں تو قیامت کے بارے میں بتایا ہے. اور تمام مجمع رو رہا ہے. دجال کے بارے میں بتایا، حضرت امام مہدی کے بارے میں بتایا، قیامت کا زمانہ کیسا ہوگا اس زمانے کے بارے میں بتایا. تو صحابہ کرام کہنے لگے ہم پناہ مانگتے تھے کہ ہم اس زمانے میں موجود ہوں، اللہ ہمیں اس زمانے سے پہلے موت دے دے. شر القرون ہوگا، بدترین زمانہ ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر عصر تک قیامت کے بارے میں بتایا. پھر عصر کی نماز پڑھائی، مجمع کو جانے نہیں دیا. پھر مغرب تک قیامت کے بارے میں بتایا. میں یہاں پر آیا ہوں قیامت اور علامت قیامت کے بارے میں بتانے کے لیے. میرے پاس لمسم 20-30 منٹ تھے. میں نے امام صاحب سے پرمیشن لی، میں نے کہا بھائی مجھے جلدی بیٹھنے دو، عنوان بڑا ہے، مجھے سمیٹنے دو، مجھے کچھ بتانے دو لوگوں کو. تو مجھے بمشکل 45 منٹ ملے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے بیان شروع کیا ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک. مغرب کے بعد آپ نے دجال کے بارے میں بتایا اور تفصیل سے دعا کی ہے. پورا مجمع رونگٹے کھڑے اور سب مل کر رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی گڑ گڑا کر دجال سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو کچھ تو اہمیت ہوگی کہ میرے اور آپ کے نبی نے اتنا بڑا بیان کیا اور صحابہ کرام نے اس بیان کو سنا ہے. چلیے حدیث کا سمجھ میں آ گیا کہ ایک حدیث ہے 7 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ. پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ کوئی اگر آپ کو پوچھے غیر مسلم کہ تمہارا قرآن تو 30 پاروں کا ہے، ہمیں کچھ سمجھنے دو، کہ ایک شارٹ کٹ میں ہمیں بتا دو کہ اس پورے قرآن میں کیا ہے. تو پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ بنتا ہے ام القرآن جسے کہتے ہیں، وہ ہے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین. تو ام القرآن میں بھی مالک یوم الدین میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں قیامت کو اہمیت دینی چاہیے، اتنی اہمیت ہم دیتے نہیں ہیں. تو 5 دور میری امت پر گزرے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھائی تھوڑا آگے آ جاؤ، آپ لوگ تھوڑا، آپ کا بھی وقت قیمتی ہے، میرا بھی وقت قیمتی ہے، تھوڑا چہرہ آپ ہماری طرف کر لو. تھوڑا 40 منٹ اگر بیدار رہے گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر 5 زمانے گزرے گئے. اب ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ہم کس زمانے میں ہیں. ان ھذا الامر بدأ نبوتی و رحمتی، فرمایا ہے کہ پہلا زمانہ تو خیر القرون کا ہوگا، دور نبوت ہوگا. اللہ کے نبی کا زمانہ خیر القرون کا تھا، وہ گزر گیا. پھر فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دوسرا دور امت محمدیہ پر خلافت کا دور ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق یہ ایسے ہے کہ انہوں نے امت کو گمراہ ہونے نہیں دیا. حضرت عمر بن خطاب نے امت کو گمراہ ہونے نہیں دیا، امت کی لگام پکڑی ہے اور راہ ہدایت تک لے کر گئے ہیں. حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر فاتح خیبر، یہ خلفائے راشدین کا زمانہ بھی خیر القرون کا تھا اور بخیر و عافیت گزر گیا. 2 زمانے گزر گئے. پھر فرمایا ثم تکون ملکا عازا، پھر میری امت پر کاٹ کھانے کا دور گزرے گا اور اس دور کو بادشاہی دور کہے گے. ملکا عازا، بادشاہی دور. ہر شخص کو بادشاہ بننے کے لیے کئی لوگوں کو قتل کرنا ہوگا اور وہ قتل کرے گا بادشاہ بننے کے لیے. بادشاہی دور ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہوگا. پھر فرمایا ثم تکون ملکا جبریتا، پھر میری امت پر چوتھا دور آئے گا ظلم و جبریت کا. ایسا ظلم ہوگا، ہر گھر میں ظالم ہوگا، ہر سڑک پر ظالم ہوگا، ہر شہر میں ظالم ہوگا. صرف ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم ہوگا. شوہر ظالم بنا ہوا، بیوی ظالم بنی ہوئی، ماں باپ ظالم بنے ہوئے، اڑوس پڑوس کے لوگ ظالم بنے ہوئے. یہ وہ دور ہوگا چوتھا دور. ثم تکون ملکا جبریتا،
اور پانچواں دور ہوگا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ خلافت کا دور میری امت پر آئے گا، وہ رحمت بن کر آئے گا اور میری امت کے مقدر کو سنوارے گا۔ پانچواں دور۔ ابھی بادشاہی دور گزر گیا، اس سے پہلے بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، مغل گزرے ہیں، 700 سالہ مغل دور گزرا ہے، اس کے بعد کئی لوگ بادشاہ بنے ہیں اور حکومت کی ہے، وہ دور گزر گیا۔ 3 دور گزر چکے ہیں۔ چوتھا دور ہے ظلم و جبریت کا، اور پانچواں دور تو خلافت کا ہے۔ تو یہ جو چوتھا دور ہے اس میں میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں۔ اب یہ دور ختم پر ہے اور پانچواں دور شروع ہونے میں ہے۔ جب کوئی دور ختم ہوتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ خاتمے سے پہلے گمراہی اپنی حد پر ہوتی ہے، چوری، ڈکیتی، فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، سنتوں کو توڑنا، قرآن کو جلانا، حدیث کو مٹانا، اسلام کو مٹانا، مسلمانوں کو مٹانا۔ یہ پوری طاقت سے کافر اور کفر یہ کوشش کرے گا کہ اسلام مٹ جائے، ختم ہو جائے، اور یہ کوششیں ہوئی ہے، اب تک ہو رہی ہے۔ ہم وہ ظلم کے دور میں سانسیں لے رہے ہیں۔ چلیے ہم تو گزر جائیں گے، لیکن آنے والی نسلیں جو ہوگی ان نسلوں کو ہمیں قیامت کے بارے میں بتانا ہوگا، ورنہ یہ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ پانچواں دور شروع کیسے ہوگا؟ امام مہدی علیہ رضوان جب آئے گے تو پانچواں دور شروع ہوگا۔ یہ بہت قیمتی دور ہے۔ اگر مجھے امام مہدی کے بارے میں معلوم ہے تو میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا، وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے اور امام مہدی کی فوج میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو امام مہدی کے بارے میں اگر مجھے اور آپ کو جاننا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواتی اسمہ بھی اسمی، وہ جو ہے اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی امام مہدی کا نام ہوگا محمد۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں امام مہدی ہے کون؟ دیکھیے امام مہدی ہیروز آف اسلام کے سب سے آخری ہیرو ہو گئے، یعنی حضرت امام مہدی پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گے۔ حضرت امام مہدی وہ ہو گئے جو ظلم کو ختم کر دے گے۔ حضرت امام مہدی وہ ہو گئے جو اسلامی قانون قائم کرے گے، اسلامی قانون کو نافذ کرے گے، یعنی اسلامک گورنمنٹ ہوگی، ہر چھوٹی موٹی دوسری گورنمنٹ کو ختم کر دے گا۔ اتنی اہم ترین ہستی کے بارے میں مجھے پتا ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ گجرات میں جتنا ظلم و ستم ہے یا کشمیر میں ہے یا کہیں پر بھی ہے، ہر ظلم و ستم کو ختم کرے گے امام مہدی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حسن کھیل رہا ہے، حضرت امام حسن امام حسین دونوں کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حسن ہے اس کی اولاد میں آخر میں ایک شخص ایسا آئے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس کا نام ابو عبداللہ، کنیت ابو عبداللہ ہوگی، نام محمد ہوگا، والد کا نام بن عبداللہ ہوگا اور اس کا نام امام مہدی اس کا لقب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اتنے اہم ہے کہ آل رسول میں سے ہیں، اللہ کے نبی کی فیملی کے ایک آخری چراغ بن کر آئے گے، تو بہت امپورٹنٹ کڑی ہے۔ حضرت امام مہدی کو مجھے بھی پہچاننا ضروری ہے، آپ کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوگے، کیسے دکھتے ہوگے، کون سا زمانہ ہوگا، جب وہ پیدا ہو چکے ہوگے تو پھر وہ کیسے پوری امت میں عدل و انصاف کو ٹرانسفر کریں گے، پھیلائیں گے، ظلم کو کیسے ختم کریں گے، امریکہ کو قدموں پہ کیسے لائیں گے، فرانس کو قدموں پہ کیسے لائیں گے، اتنا بڑا کفر کیسے ختم ہوگا، یہ میرے اور آپ کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے۔ تو امام مہدی کی کنیت کہتے بیٹے کے نام سے باپ کو پرانے زمانے میں پکارا جاتا، جیسے آج کے زمانے میں نک نیم پکارتے ہیں یا پھر پیٹ نیم ہوتا ہے، نک نیم ہوتا ہے، لاڑ کا نام ہوتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو لاڑ سے چاند کا ٹکڑا کہتی ہے، چاند کا ٹکڑا کہتی ہے اور جگر کلیجہ کہتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اس زمانے میں لاڑ سے کنیت سے پکارتے تھے، جیسے کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو اسے ابو عبداللہ پکارتے تھے۔ تو حضرت امام مہدی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہوگا، اس لیے ابو عبداللہ آپ کو کہے گے، اور محمد بن عبداللہ اس لیے کہ آپ کا نام محمد ہوگا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ المہدی، الجابر، الہاشمی، المدنی، یہ 4 لقب ہو گئے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مہدی میننگ کیا ہے، کہتے کسے ہیں؟
مہدی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور اس ہدایت کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ہدایت لوگوں میں تقسیم ہو گئی، اسے کہتے ہیں مہدی۔ تو امام مہدی جب آئیں گے، کیونکہ شر القرون میں آئیں گے، ظلم و ستم کے دور میں آئیں گے، بہت سارے لوگ کنورٹ ہو چکے ہوگے، بہت سارے مسلمان ہندو بن چکے ہوگے، عیسائی بن چکے ہوگے، یہودی بن چکے ہوگے، قرآن کو کثرت سے جلایا جائے گا، نشانیوں کو مٹایا جائے گا، مساجد کو شہید کیا جائے گا، علماء کو مارا جائے گا، حفاظ کو قتل عام کیا جائے گا۔ جب یہ ہوگا اتنا ظلم و ستم، تو امام اب ہدایت نہیں ہوگی، تو امام مہدی جب آئیں گے خصوصی ہدایت لے کر آئیں گے، جب ان کو لوگ دیکھیں گے تو پھر دھیرے دھیرے اسلام کے قریب ہوگے، اسلام کی ایک اچھی شبیہ بنے گی، ایک اچھی پہچان بنے گی۔ ورنہ اسلام کو لوگ اس قدر بدنام کریں گے کہ لوگ مسلمان ہیں بولنا پسند نہیں کریں گے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام کو لوگ بدنام کریں گے، آج بھی بدنام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا، 11 شادیوں کو بدنام کیا، حضرت عائشہ سے جو شادی ہوئی اس کنسپٹ کو نہیں سمجھے اور اس کو بدنام کیا۔ لیکن جو عالم نہیں ہوتا ہے، جس کے سمجھ میں نہیں آتا، وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو شادی کی ہے وہ غلط کی ہے۔ علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں لوگ۔ تو حضرت امام مہدی المدنی کہا جائے گا، پیدا کہاں ہوگے بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت امام مہدی مدینہ المنورہ میں الکریم القرآن نام سے ایک بستی ہے، وہاں پر پیدا ہوگے۔ دیکھو میں یہ اس لیے ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ امام مہدی ہے بول کر 23 لوگوں نے دعویٰ کیے، 23 لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ امام مہدی ہے، 23 لوگوں نے۔ اور آپ کو میں بتاؤں ان کے ماننے والوں کی تعداد، ان کو امام مہدی ماننے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اتنی جاہلیت ہے۔ ابھی شکیل بن حنیف جو اورنگ آباد کے پڑے گاؤں میں ہے، اس کا اتنا بڑا کام ہے کہ کثرت سے انجینئرز، ڈاکٹر، یونیورسٹی، کالجز کے لوگ اسے امام مہدی مان رہے ہیں اور عیسیٰ مسیح مان رہے ہیں۔ اس نے عیسیٰ مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، جبکہ عیسیٰ مسیح ایک الگ شخصیت ہے، ان کا ایک الگ کام ہے۔ امام مہدی ایک الگ شخصیت ہے، ان کا ایک الگ کام ہے۔ اس نے دونوں کو ملا دیا کیونکہ اسے پتا ہے کہ لوگوں کو کچھ دین کے بارے میں پتا نہیں ہے، کچھ بھی دعویٰ کر لو، کچھ نہ کچھ ماننے والے آج کے زمانے میں مل جائے گے۔ اس لیے دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو امام مہدی مدینہ میں پیدا ہو گئے، حالانکہ وہ کہاں پیدا ہوا؟ شکیل بن حنیف دربھنگا بہار میں پیدا ہوا، وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں۔ اب لوگوں کو اگر پتا ہوتا کہ امام مہدی مدینہ میں پیدا ہو گئے تو بھائی تو یو پی کا ہے، بہار کا ہے، تو امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مہدی کے مشن ہوگا کہ وہ جنگ لڑے گے، میں آپ کو بتاؤں گا دھیرے دھیرے وہ۔ اسی لیے ضروری ہے جاننا المدنی۔ الہاشمی کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ اس لیے کہ ہاشمی خاندان کے ہوگے، یعنی نبی کے خاندان سے آپ کا، بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہوگا۔ ایک آپ کو الجابر بھی کہتے ہیں۔ جابر کے دو معنی، یعنی دشمنوں کے لیے جاباز، دلیر، طاقتور، بہادر، اور ایک زبردست قائد جس میں لیڈرشپ کوالٹی بھرپور بھری ہوئی ہے، زبردست جرنیل جسے کہا جاتا ہے، اسے الجابر کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک آپ کا لقب ہے۔ آپ کی جنگ آپ ایسے لڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیت، وہ قابلیت آپ میں دے گا کہ دشمن آپ کے چہرے کو دیکھ کر رعب اور دبدبے سے میدان چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ الجابر کا دوسرا معنی یہ ہے، جبیرہ جسے کہتے ہیں، عربی میں جبیرہ کہتے ہیں ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا، اسے جبیرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی ہے، اس دیوار کو سیمنٹ کے ذریعے سے، ریتی کے ذریعے سے، اینٹ کے ذریعے سے جوڑا جاتا ہے، تو عربی میں اس کام کو جبیرہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی زبان میں بان کام کہتے ہیں، سینٹرنگ کہتے ہیں، یا مستری کام کہتے ہیں، تو عربی میں ہر وہ چیز جو جوڑنے کا کام کرتی ہے اسے جبیرہ کہتے ہیں۔ تو حضرت امام مہدی اس ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑے گے۔ امت ٹوٹ چکی ہوگی، دین سے دور ہوگی، مساجد سے دور ہوگی، علماء سے دور ہوگی، اور اس ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی امت کو امام مہدی جمع کرے گے۔ امام مہدی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کیا؟ ایک آپ کا نام محمد بن عبداللہ، کہ
یہودیوں کو بھی پتا چل گیا کہ ایک ایسا پیدا ہونے والا ہے جو دجال کی چالوں کو ناکام کرے گا اور ہماری چالوں کو ناکام کرے گا. انہوں نے حضرت امام مہدی کا پتہ لگانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے. کیوں؟ جیسے حضرت فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسے پتہ چل گیا تھا. ان نجومیوں نے بتایا تھا، بھوشیہ بتانے والوں نے، کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بچہ تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا. تو فرعون نے اس بچے کو بڑا ہونے نہیں دے گے، اس چکر میں 3000 بچوں کو قتل کیا. کل وہ بچہ بڑا ہوگا، میری بادشاہت کو ختم کرے گا، اس لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اس بچے کو بچپن میں ختم کر دو. بالکل یہی تھنکنگ اور سوچ آج دشمنوں کی ہے، دجال کے لشکروں کی ہے، اسلام کے دشمنوں کی ہے، کہ بھئی جو اسلام کو آباد کرنے والا ہے، جو ہماری چالوں کو ناکام کرنے والا ہے، پلاننگ کو ناکام کرنے والا ہے، اسے ٹریس کرو، اسے پکڑو اور اسے مار دو. لیکن اللہ نے نام کو حفاظت کا ذریعہ بنایا کہ سعودی میں اگر آپ جائیں گے، محمد بن عبداللہ تلاش کریں گے تو آپ کو ہزاروں مل جائے گے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کو بچپن سے خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہوگے. 40 سال کی عمر میں جب وہ رات کو سوئے گے تو اچانک اللہ تبارک و تعالی ایک خواب کے ذریعے سے ان کے اندر مہدویت کو منتقل کرے گا اور وہ صبح ہو کر انہیں پتہ چلے گا کہ اب میں امام مہدی بن چکا ہوں. یہ کیوں کیا؟ جیسے نبی ہے، نبی کو 40 سال میں نبوت ملتی ہے. 40 سال پہلے نبی کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نبی بننے والا ہوں، یا کسی بھی نبی کو، ولی کو، قطب اور ابدال کو پتہ نہیں ہوتا. کچھ سمٹمز اور کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے امام مہدی کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ خود امام مہدی ہے. 40 سال میں جب وہ رات کو سوئے گے تو اچانک انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام، اس درجے پر پہنچائے گا. اب مقام اور درجہ کون سا ہے آپ کا، یہ بھی ضروری ہے. 4 درجے ہیں جس میں سے بیچ کا درجہ حضرت امام مہدی کا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا کہ نبوت کا ایک درجہ ہے، اب وہ ختم ہو گیا، اب نبی کوئی نہیں بننے والا. ایک درجہ صحابیت کا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا، اب کوئی بننے والا نہیں، کیونکہ نبی کی سہایتا کرنے والا، مدد کرنے والا، نبی کو سپورٹ کرنے والا، سپورٹیبل سسٹم بننے والا، اسے کہتے صحابی. وہ دور بھی ختم ہو گیا. تیسرا ہے نیک لوگ اور شہید. تو حضرت امام مہدی کا مقام اور مرتبہ یہ نیک لوگوں کے اوپر ہو گئے. یعنی حضرت امام مہدی نبی نہیں ہو گئے، صحابی نہیں ہو گئے، مگر نبی اور صحابی کے بعد جو بڑا درجہ ہے وہ آپ کا درجہ اور مقام ہوگا حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا. رضی اللہ عنہم کیوں بولتے ہیں آپ کو؟ کیونکہ یہ تو صحابہ کے آگے لگتا ہے رضی اللہ عنہم، ان کو بھی رضی اللہ عنہم کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ 3 دلیلوں سے کسی کو رضی اللہ عنہم کہہ سکتے ہیں. پہلی چیز ہے کہ ایمان پر زندگی ثابت ہو. دوسری چیز ہے ایمان پر موت ثابت ہو. تیسری چیز ہے ایمان پر گواہی دلیل قوی سے ثابت ہو. یعنی کوئی مضبوط آدمی یہ کہے کہ یہ ایمان والا ہے. تو یہ 3 چیز امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان کی ہے. اللہ کے نبی سے مضبوط کوئی ہے؟ اور مضبوط کیا جائے؟ اسی لیے آپ کو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے. یہ ہمیں پتہ چل گیا. حضرت امام مہدی کا حلیہ کیسے ہوگا؟ بال گھنگریالی ہو گئے، چہرہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا اجل الجبہہ، پیشانی چوڑی ہوگی، اقلن الفا، آپ کی ناک کھڑی ہوگی، فی لسانی شیء، آپ کی زبان میں لکنت ہوگی، ٹھہر ٹھہر کر بات کرے گی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کرتے تھے، ویسے حضرت امام مہدی کا حال ہوگا. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علامت کیا ہے کہ یہ کون سے زمانے میں آئے گی. پہلی علامت یہ ہے تحل الفقر والغربہ، غربت اور مہنگائی عام ہو جائے گی. آج غریبی زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ غریبی ہو چکی ہے. آج غربت ہر گھر میں، ہر کھڑکی میں ہے. لوگوں کو غریب بننے سے نفرت ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو خود پسند کیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو غریبی پسند تھی. اللہ کے نبی کے سامنے 2 برتن رکھے گئے، ایک میں دولت شہرت رکھی گئی، ایک میں اللہ کے نبی کے سامنے غربت اور فاقہ رکھا گیا. اللہ کے نبی نے غربت کو بائی چوائس پسند کیا ہے، خود اپنی پسند سے غریب بنے اللہ کے نبی. آج آپ کسی کو پوچھ لیجئے کہ بھئی آپ اپنی پسند سے غریب بننا چاہتے ہیں یا امیر بننا چاہتے ہیں، تو شاید ہی کوئی ہوگا جو اپنی پسند سے غریب بننا چاہتا ہے.
ہر شخص اپنی پسند سے کروڑ پتی لکھپتی بننا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے. تو وہ زمانہ کون سے زمانے میں آئے گے؟ فرمایا مہنگائی بہت زیادہ. کتنی مہنگائی ہو گئی؟ اناج پر جی ایس ٹی لگ چکی ہے، اب بس سانس لینے پر قیمت لینا باقی ہے، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ علامت پوری ہو چکی ہے. دوسری علامت ہے دریائے فرات خشک ہو جائے گا. دریائے فرات کہتے کسے ہیں؟ ترکی میں ایک بڑا دریا ہے جو آرمینیا میں برفیلے پہاڑ ہے، وہ برف پگھلتی ہے تو ترکی میں ایک سمندر بنتا ہے. اس دریا اور اس سمندر کو دریائے فرات کہتے ہیں. وہ دریا بہتا ہے، وہ بہ کر آگے عراق کو پانی پہنچاتا ہے، عراق کو سیراب کرتا ہے، پھر آگے بڑھ کر بحر تبریہ میں گر جاتا ہے. بحر تبریہ اسے کہتے ہیں جہاں 7 سمندروں کا پانی جمع ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. تو ترکی اور عراق کی آپس میں جنگ ہے. ترکی کہتا ہے کہ یہ میرا پانی ہے، میں تجھے دریائے فرات کا پانی پینے نہیں دوں گا. عراق پانی مانگتا ہے مگر وہ دیتا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جیسے انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے. انڈیا اور پاکستان کا کمپرومائز اس شرط پر ہوا تھا کہ جب بھی پاکستان کو پانی کی ضرورت پڑے گی انڈیا کو دینا پڑے گا، کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے انڈیا کے پاس سمندر اور دریا کے راستے بنے ہوئے ہیں. پاکستان کو ایک الگ حصہ دیا گیا تھا. انڈیا نے کہا کہ میں پانی دوں گا، لیکن آج انڈیا منع کرتا ہے تو جنگ اس بات پر ہوتی ہے کہ تم نے پانی دینے کا اقرار کیا تھا مگر انڈیا منع کرتا ہے، کیونکہ انڈیا سے پوری سمندر دریائے نکلتے ہیں. اب یہ انڈیا باہر نکلنے دے گا تو پاکستان میں پانی پہنچے گا نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن انڈیا کہتا ہے یہ میرا پانی ہے، میں تجھے پانی نہیں دوں گا. بالکل یہی سسٹم ترکی کا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ترکی پانی روک دے سمجھ لینا امام مہدی آنے والے ہیں. یہ میں سمٹمز بتا رہا ہوں. ہوا کیا کہ ترکی نے ایک بڑا ڈیم بنایا، پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ترکی نے تیار کیا. 13 سال اس ڈیم کو تیار ہونے میں لگے. 1600 مربع کلومیٹر کا ایک بڑا ڈیم ترکی نے بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ وہ جو دریائے فرات کا پانی ہے وہ ہم ہمارے ڈیم میں رکھیں گے، آگے بڑھنے نہیں دیں گے اور عراق کو لینے نہیں دیں گے. جب وہ پورا ڈیم کا پانی اس میں دریائے فرات کا پانی ڈیم میں ڈال دے گا تو دریائے فرات آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ خشک ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ جو ڈیم ہے وہ تیار ہو چکا ہے. اب کچھ دنوں سے وہ ڈیم میں پانی ترکی اتارے گا. تو یہ دوسری نشانی انشاءاللہ عنقریب پوری ہو جائے گی. تیسری چیز ہے ایک چین ہے، اسے سمجھنا پڑے گا، یعنی ایک زنجیر ہے علامتوں کی. شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. محرم میں حضرت امام مہدی کو خواب دکھے گا 10 محرم الحرام کو، اور آپ کو مہدی بنایا جائے گا. پھر آپ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں بول کر. اس پروسیس سے 5 مہینے پہلے علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ وہ کون سا محرم ہوگا. یہ بھی تو پتہ چلے نا. محرم میں 10 محرم ہے، لیکن 2022 کا ہے، 23 کا ہے، 24 کا ہے، یا 2070 کا، 2090 کا ہے. وہ محرم کون سا ہوگا یہ بھی حدیث میں بتایا ہے کہ اس سے پہلے تم سمجھ لینا ہر مہینے میں یہ ہوگا. کیا کیا ہوگا؟ شعبان. اس محرم سے پہلے والے شعبان میں کیا ہوگا؟ 5 مہینے پہلے بتا رہا ہوں، ہر مہینے کی الگ الگ نشانیاں آسانی سمجھ میں آ جائے. شعبان میں مسلمان اور کافروں کی بڑی جنگ ہوگی، جس جنگ کو آرمک ڈاؤن بھی کہتے ہیں. آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں. اور حدیث کی لینگویج میں عربی میں الملحمۃ العظمی، الملحمۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، اور اردو میں ہر مجدو کی جنگ کہتے ہیں. ہر فلسطینی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور مجدو ایک بڑا شہر ہے جہاں بڑا میدان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میں فلسطین میں میدان میں ایک بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں اور کافروں کی. وہ جنگ ہوگی شعبان المعظم میں. جب وہ جنگ ہو تو گھماسان کی جنگ ہوگی مگر مسلمان ہار جائے گے، کثرت سے مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا. جب وہ شعبان میں جنگ ہو تو سمجھ لینا امام مہدی آنے والے محرم میں. یہ شعبان کی نشانی. اب اس کے بعد ہے رمضان. رمضان جب آئے تو 1 تاریخ کو الاول من رمضان قد خسف القمر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب
پہلا رمضان ہوگا، رمضان کی پہلی تاریخ کا چاند ہوگا تو چاند گرہن لگ جائے گا، جبکہ پہلی تاریخ پر چاند گرہن نہیں لگتا ہے۔ چاند پرفیکٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، 15 دن اسے لگتے ہیں۔ پہلی تاریخ کو باریک ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا تھوڑا بڑا تھوڑا بڑا، پھر پورا گول بھر جاتا ہے وہ، یہ 15 دن اسے لگتے ہیں، تو پھر اس پر گرہن لگتا ہے۔ گرہن کا مطلب اب وہ دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا، اسے گرہن کہتے ہیں۔ وہ جس سچویشن میں، اسی سچویشن میں اسے کم سے کم 12 سے 24 گھنٹے گزارنا پڑتے ہیں، اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ابھی تو مطلب بھرنا شروع ہوا، ابھی تو چاند بنا، پہلی کا چاند بہت باریک ہوتا ہے، یہ میری انگلی سے بھی باریک ہوتا ہے، تو اس کو کیا چاند گرہن؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمانہ اپنی تباہی کی طرف جائے گا، اسی لیے ہر چیز الٹی ہو جائے گی۔ چاند گرہن 15 کو لگے گا تو 1 کو لگ جائے گا، تو وہ رمضان میں لگے تو سمجھ لینا امام مہدی آنے والے۔ اور اسی رمضان کی 15ویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، جبکہ سورج گرہن 27، 28، 29 یعنی آخری تاریخوں میں سورج گرہن ہوتا ہے۔ سورج آخر میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس پر گرہن لگتا ہے، لیکن 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا جبکہ سورج کمپلیٹ بھی نہیں ہوگا، یعنی اپنے زاویے میں کمپلیٹ بھی نہیں ہوگا تو اس پر گرہن لگے گا۔ اس لیے الٹا ہو رہا ہے مسئلہ کہ اب زمانہ ختم ہو رہا ہے، اب امام مہدی کا دور بالکل قریب ہے، وہ آنے والے ہیں۔ یہ 15 اور اسی 15 رمضان کو فرمایا کہ فَإِذَا لَيْلَةٌ مِّن نِّصْفِ رمضان، جب وہ رمضان کی 15ویں رات ہوگی تو لوگ سوئیں گے۔ فَإِذَا صَوْتٌ مِّنَ السَّمَاء، جب سوئیں گے تو آسمان سے ایک چیخ ہوگی، وہ چیخ بڑھتے 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 اتنی بڑھے گی کہ لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائے گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، اور صبح خبر ہوگی کہ رات آسمان سے چیخ ہونے کی وجہ سے 70,000 لوگ مر چکے ہیں۔ یہ قرآن نے پہلے بھی بتایا، لوط علیہ السلام کی قوم کو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، یعنی وہ لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی کیا کرتی تھی، برا کام کیا کرتی تھی، تو حضرت جبریل امین کو اللہ نے اجازت دی، وہ آئے آسمان سے زمین پر، اپنے منہ کو چوڑا کیا اور لمبی ایک چیخ زوردار ماری کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے۔ اس چیخ کی تپش اور شدت کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور کان پھٹ گئے اور وہ مر چکے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہی حالت اس وقت رمضان میں جو رات میں لوگ سوئے گے ان کے ساتھ ہوگا۔ شعبان کا ہو گیا، رمضان کا ہو گیا، اب آئے گا شوال۔ شوال میں بادشاہ مر جائے گا سعودی عرب کا، سعودی کا بادشاہ مر جائے گا، اس کے 3 بیٹے ہو گئے جو ابھی بھی ہے۔ ابھی جو ولی عہد محمد بن سلمان کو بنایا گیا ہے یہ زبردستی بنا ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کے نبی کے خاندان کے اب تک انہوں نے تلاش کرتے 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 730 لوگوں کو جیل میں ڈال دیا ہے کہ یہ لوگ کل کو لشکر بنے گا امام مہدی کا اور حکومت جائے گی۔ وہ لوگ ٹریس کر رہے ہیں کہ کون ہاشمی، کون نبی کے خاندان کا ہے، کون آگے جا کے بہادر جنگجو بن سکتا ہے، ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ محمد بن سلمان کی فوج اور اس سے پہلے عبدالعزیز کی فوج نے تلاش کیا، اور آل رسول کے 730 لوگ آج جیل میں ہیں۔ اتنا اہم ترین یہ ٹاپک اور مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا وہ بادشاہ مرے گا شوال میں، اور وہ 3 شہزادے بادشاہ بننے کے لیے لڑے گے۔ آج تو مل کر رہ رہے وہ تینوں، ایک کو اس نے وزیر خزانہ بنا دیا، ایک کو بادشاہ بنا دیا، اور ایک کو وزیر دفاع بنا دیا۔ 3 بیٹوں کو الگ الگ عہدے دے دیے، مگر اس زمانے میں تینوں بھی جنگ لڑے گے کہ بادشاہ ہم کو بننا ہے۔ تو 3 طرح کے لوگ، 3 کیٹیگریز کے لوگ پھیل جائیں گے۔ تو شوال میں جنگ ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ قافلوں کو لوٹا جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ شوال سے حج کی تیاری میں سعودی کے قریب آنا چاہیں گے، تو سعودی کا حال یہ ہوگا کہ جو حج پر آئے گے لوگ انہیں لوٹ لیا جائے گا، قافلوں کو لوٹ لیا جائے گا۔ یہ ذی القعدہ کی نشانی، شوال کے بعد ذی القعدہ میں قافلوں کو لوٹا جائے گا حجاج کرام کے۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مینا کی وادی میں حاجی آپس میں لڑے گے کہ اسے بادشاہ بننا چاہیے، اسے بادشاہ بننا چاہیے، جیسے پارٹی ورکرز آپس میں لڑتے ہیں۔
کوئی اگر MIM کا ہے تو وہ اس کو بڑا بنا رہا ہے، کوئی BJP کا اس کو بڑا بنا رہا ہے، کوئی کانگریس کا ہے وہ اس کو اپنی پارٹی کو بڑا بنا رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے 3 شہزادوں کی 3 پارٹیاں ہو جائے گی، 3 پارٹیوں کا سمرتھن کرنے میں لوگ ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری کرے گے، قتل کرے گے اور مارے گے۔ یہ مینا کی وادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ پورا مینا میری امت کے خون سے بھرا ہوا ہے، پوری مینا کی وادی بھری ہوئی ہے۔ یہ ہوگا ذی القعدہ میں۔ اب جب ذی الحجہ یعنی حج کے موسم میں یہ ہوگا، اب قتل و قتال عام ہو جائے گا، تو پھر ذی الحجہ میں بغیر بادشاہ کے حج پر آئے گے لوگ۔ اب ہوگے 7 بڑے علماء۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں 70 ابدال ہو گئے۔ ابدال کسے کہتے ہیں؟ جو ولی سے بڑا ہوتا ہے، قطب سے بڑا ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے، پھر ابدال ہوتا ہے۔ ابدال اسے کہتے ہیں جس کا بدل کوئی نہیں ہوتا۔ ابدال کی ایک اور نشانی ہے کہ ایک قدم اس کا فلا جگہ تو دوسرا قدم فلا ہوتا ہے، یعنی ایک قدم مثال کے طور پر، یہ پھینکنے کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، آپ کو سمٹمز اور نشانیاں بتا رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ابدال وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک قدم مشرق میں ہوتا ہے دوسرا مغرب میں ہوتا ہے، یعنی یہاں سے وہاں وہ جا سکتا ہے۔ فرمایا میری امت میں 70 ابدال ہمیشہ ہو گئے، ہمیشہ ہو گئے، اور 40 ابدال یہ سیریا میں ہو گئے، صرف سیریا میں 40 ابدال ہو گئے، یعنی ملک شام میں۔ سیریا پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ یہودی پورا قبضہ اور کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ 40 ابدال وہاں موجود ہے جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جن کی ہر عبادت قبول ہوتی ہے۔ باقی جو 30 ابدال ہے وہ پوری دنیا میں الگ الگ مقام پر ہے۔ انڈیا میں بھی کوئی ہوتا ہے، کوئی ناندیڑ میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو پتا ہے 30 میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو اس زمانے میں جو ابدال قسم کے لوگ ہوگے وہ امام مہدی کو اب تلاش کریں گے کہ ہم نے پہچان لیا کہ اب امام مہدی آنے والے ہیں، تو 7 ابدالوں کو اللہ چنے گا، وہ ابدال میں سے علماء کو چنے گا۔ یہ الگ الگ طریقے سے آپس میں یہ کانٹیکٹ کر لیں گے اور یہ مکہ المکرمہ میں پہنچے گے امام مہدی کی تلاش میں۔ طواف کرے گے امام مہدی تو حلیہ اور گیٹ اپ انہیں پتا ہوگا، جیسے مجھے پتا ہے، حدیث کی روشنی میں تو انہیں بھی تو پتا ہوگا نا۔ وہ حلیہ اور گیٹ اپ کا ایک آدمی وہ دیکھے کہ وہ طواف کر رہا ہے، فوراً ان کے قریب جائے گا اور کہے گا آپ امام مہدی ہیں؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو محمد بن عبداللہ ہوں، ایک معمولی مسلمان ہوں اور نبی کا سچا عاشق ہوں۔ کہے گا میں امام مہدی نہیں ہوں، کیونکہ نام ان کا محمد بن عبداللہ ہے۔ امام مہدی ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل پر اللہ ایک رات میں اچانک پہنچائے گا نا انہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس رات میں انہیں مہدی بنایا نہیں جائے گا، اسی لیے وہ جھوٹ نہیں بولے گے، وہ سچ بولے گے کہ میں امام مہدی نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگ پریشان ہو جائے گے کہ حلیہ اور گیٹ اپ وہی دکھ رہا ہے مگر یہ منع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری غلطی ہو، ہم نے پہچاننے میں غلطی کی ہوگی۔ تو پھر یہ مکہ سے نکل کر مدینہ المنورہ جائے گے، ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں امام مہدی مل جائے ہمیں۔ اب وہ بھی جو امام مہدی ہوگے وہ بھی مدینہ جائے گے اپنے گھر پر، تو مدینہ میں ان کی ملاقات دوبارہ ہوگی۔ وہ کہے گا آپ ہی امام مہدی ہو، پورا آپ کا گیٹ اپ اور حلیہ اور چہرہ ویسے ہی ہے۔ وہ کہے گے نہیں میں نہیں ہوں امام مہدی، اس وقت بھی آپ کو بنایا نہیں جائے گا۔ یہ لوگ پریشان ہو کر مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آ جائے گے۔ یہ پروسیس کو 20 سے 25 دن کم سے کم لگے گا، کیونکہ تلاش کرے گے نا۔ مکہ میں ایک ہفتہ پورا مکہ چھانے گے، مدینہ چھانے گے، پھر مکہ آئے گے۔ اب جب مکہ المکرمہ آئے گے، جب رات میں امام مہدی مدینہ المنورہ میں آرام کرے گے تو اللہ تبارک و تعالی خواب کے ذریعے سے یصلح اللہ فی لیلتین آپ کو مہدیویت کے مقام پر پہنچائے گا، امام مہدی بنائے گا۔ آپ ایک دم سے جب صبح اٹھے گے، فجر کی نماز اذان ہو رہی ہوگی، حدیث میں یہاں تک فرمایا حضرت امام مہدی محسوس کرے گے کہ اب میں تیر اور تلوار چلا سکتا ہوں۔ ایک جرنیل، ایک قائد، ایک لیڈر بنا کر اللہ انہیں اٹھائے گا کہ تم سے کام لینا ہے، تم سے کام لینا ہے۔ وہ لیڈر بن کر جب اٹھے گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں مہدی ہوں، وہ مکہ المکرمہ آئے گے، یہ لوگ پھر آپ کو پکڑے گے تو وہ کہے گے ہاں
تم صحیح تھے، اللہ نے مجھے بنایا ہے. وہ ما بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اعلان کریں گے اور کہے گے کہ میں امام مہدی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں شریعت کو نافذ کرنے آیا ہوں، قتل و قتال غارت گیری کو ختم کرنے آیا ہوں، ظلم و جبریت کو ختم کرنے آیا ہوں، اسلام کو نافذ کرنے آیا ہوں، مسلمانوں کا سپہ سالار بن کر آیا ہوں. تو حضرت امام مہدی کہے گے بیعت کرو. وہ بیعت رضوان والی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے بیعت رضوان میں 1500 صحابہ سے بیعت کی تھی، کہا یہ بیعت کو اللہ کنٹینیو کرے گا جو امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا. اور یہ بھی بتا دیا کتنے لوگ بیعت کریں گے، من عدت اصحاب بدر، فرمایا کہ 313 لوگ بیعت کریں گے امام مہدی کو، مطلب خلیفہ مانیں گے. بیعت میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام مہدی کریں گے چلو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور وعدہ کرو مجھ سے کہ موت تک میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے. ہمیں اسلام کو نافذ کرنا ہے، ہمیں دشمنوں سے لڑنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ بیعت ہوگی. موت پر بیعت کرے گے، جہاد پر بیعت کرے گے. جب یہ بیعت کمپلیٹ ہو جائے گی، 313 لوگ بیعت کریں گے، پھر فوراً جنگ ہوگی. حضرت امام مہدی علیہ رضوان 4 جنگیں لڑے گے. بہت مختصر بتا رہا ہوں میں، 5 منٹ ہے نا ابھی اپنے پاس. تو امام مہدی کی پہلی جنگ ہوگی تقاتلون بجزیرۃ العرب. عرب سے پہلی جنگ حضرت امام مہدی لڑے گے، کیونکہ عرب صحیح معنوں میں عرب نہیں ہوگا. عرب کے لوگ بدل چکے ہوگے، دین سے دور ہوگے، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی عام ہو جائے گی جیسے آج ہے. آج ناچنا گانا، شراب کباب، شباب کا دور چل رہا ہے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں پڑے ہیں وہاں شرابی عیاشی گھوم رہے ہیں. آج عرب کا ماحول بدل چکا ہے. تو فرمایا جنگ لڑیں گے اور جیتیں گے، اور وہاں پر اسلام نافذ ہوگا، اسلامی قانون ہوگا، خلافت ہوگی، شریعت ہوگی. پھر دوسری جنگ تقاتلون الفارس، ایرانیوں سے لڑیں گے. ایران یہ شیعہ لوگ ہوتے ہیں. شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا امام آئے گا، لیکن ان کا کنسپٹ الگ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا امام آئے گا تو بس ہمیں لے کر جنت میں چلا جائے گا، باقی سارے ہی دوزخ میں جانے والے ہیں. تو ان کا کنسپٹ ہی الگ ہے. تو امام مہدی کی دوسری جنگ شیعہ سے یعنی ایران سے ہوگی، وہ جیت جائے گی. الحمدللہ اس میں کافی سارے مسلمان شریک ہو گئے تیزی سے، اور وہ انہیں تیر و تلوار چلانا سکھائے گے. تیسری جنگ ہوگی تقاتلون الروم، روم سے. اس جنگ کو کہتے ہیں ورلڈ وار 3. یہ جنگ ہے وہ. یہ جنگ ہوگی آماق اور دابق کے مقام پر، ملک شام میں، سیریا میں. دابق آپ گوگل میپ پر دیکھیں تو پتہ چلے گا، ایک بڑا میدان ہے. وہاں پر ورلڈ وار 3 ہوگی. اور فرمایا امام مہدی اس میں جرنل ہوگے. اور یہاں تک حدیث میں 80 رایتن، دشمنوں کے 80 جھنڈے ہوگے، یعنی 80 فوج ہوگی، 80 ڈیویژن ہوگے، 80 جرنیل میں آئے گے، وہ 80 ٹکڑیاں ہوگی، اور ایک ایک ٹکڑی کے ہاتھ کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا. اتنا بڑا لشکر، 9,60,000 کا لشکر امام مہدی کے سامنے دشمنوں کا آئے گا ورلڈ وار 3 میں. حضرت امام مہدی علیہ رضوان وہ جنگ بھی جیت جائے گے. یہاں تک بتایا کہ وہ جنگ 3 دن چلے گی. پہلے دن جائے گے، شہید ہو جائے گے مسلمان، دوسرے دن شہید ہو گئے، تیسرے دن امام مہدی خود اس میں شرکت کرے گے اور فتح یاب ہو گئے. یہ تک بتایا کہ 3 جماعتیں مسلمانوں کی ہوگی. پہلی جماعت مسلمانوں کی جائے گی تو وہ بھاگ جائے گی، مسلمان بھاگ جائے گے، وہ منافقوں کی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا لم یقبل اللہ توبۃ ابدا، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا جو میدان جہاد سے بھاگے. دوسری جماعت جائے گی، شہید ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم افضل الشہداء. تیسری جماعت جائے گی اور فتح یاب ہوگی، جیت جائے گی. تیسری جنگ ورلڈ وار 3 جب یہ ہوگی نا یہاں پر، تو یہ ایک اور نشانی میں بتاتا چلوں. خراسان سے ایک لشکر نکلے گا اور غزوہ ہند فتح یاب ہوگا. بہت کم سمے میں بتا رہا ہوں. خراسان کہتے کسے ہیں؟ افغانستان کا پورا ایریا اور کچھ ایریا ایران کا اور کچھ پاکستان کا. اس زمانے میں طالبان کو ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس خراسانی لشکر کو چنے گا، یہ آئے گا ہند میں، انڈیا میں. اور حدیث میں جملے یہاں تک ہے کہ غزوہ ہند جب فتح یاب ہو گئے
تو خراسانی لشکر بیڑیوں میں جکڑ کر وہاں کے حکمرانوں کو امام مہدی کے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہاں جو آج ظلم کر رہے ہیں، ظالم بنے ہوئے ہیں، جابر بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، بڑی توپ سمجھ رہے ہیں، اللہ انہیں ان کی اوقات یاد دلائے گا۔ وہ لشکر یہاں آئے گا، غزوہ ہند ہوگا، فتح یابی ملے گی مسلمانوں کو، اور یہ قدموں میں حضرت امام مہدی کے گرے گئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ اور چوتھی جنگ امام مہدی کی ہوگی استنبول سے، قسطنطنیہ جسے کہتے ہیں، آج اس کو استنبول کہتے ہیں۔ استنبول چاروں طرف سے بڑے بڑے دیواروں سے گھیرا ہوا ہے، کیونکہ اس دیواروں کے اس پار سمندر ہے، سمندر کا پانی نہ آئے اس لیے سیفٹی کے لیے بڑی بڑی دیواریں بنائی ہوئی ہے، اسے فصیل کہتے ہیں۔ تو اس کے پاس قلعے ہیں بنے ہوئے بڑے بڑے۔ تو امام مہدی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ تیر اور تلوار اس میں استعمال ہی نہیں ہوگا۔ امام مہدی کے لشکر سے ایک ذکر کرنے والوں کی جماعت اٹھے گی اور وہ دیوار کے قریب آئے گی، مشرق اور مغرب کی طرف، زور سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑے گی، ایک دم سے وہ دیوار گر جائے گی۔ وہ فصیل جو کئی ہزار سالوں سے قائم ہے وہ ایک دم سے گر جائے گی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، امام مہدی کا لشکر پڑے گا، یہ بتانے کے لیے کہ ذکر کرنے والوں، اللہ تم سے بھی کام لینے والا ہے۔ اصل ذکر تو جہاد کا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ امام مہدی علیہ رضوان وہ جنگ بھی جیت جائے گے اور استنبول بھی فتح ہوگا۔ جب وہ فتح ہوگا تو ایک دم سے خبر ملے گی کہ دجال نکل چکا ہے۔ اب استنبول سے یہ لوگ پھر ملک شام آئیں گے، پھر دجال نکلے گا، اس کے حالات کس طرح سے آئیں گے، انشاءاللہ یہ بیان پارٹ 2 میں دوسرے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ پھر کبھی اس مسجد میں اگر بات کرنے کا موقع آئندہ ہفتے یا اس ہفتے اگر ملے گا تو انشاءاللہ بات بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے سننے سے ہم تمام کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔